الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب أو قال العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان پر ظاہری طور پر کچھ واجب کی ہیں، کچھ فرض کی ہیں اور کچھ مکروہات میں سے آتی ہیں. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر بھی انسان کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام، جائز، ناجائز، واجب قرار دی. ابھی جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو حسد سے بچانا. حسد کیا چیز ہے اور حسد ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج بتلایا ہے، یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر کے اس سے جلنا شروع کر دینا اور اپنے دل میں یہ بات ٹھان لینا کہ اس شخص کے پاس یہ چیز رہے یا نہ رہے لیکن مجھے ضرور مل جائے. حسد کی قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ بھائی اس شخص کے پاس یہ نعمت ہے، یہ مال اور دولت اور بڑی سے بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، بہت عزت اور شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے، تو مجھے بھی مل جائے، اب چاہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو کیا نہ ہو. یہ بھی حسد کی ایک قسم کہلاتی ہے. اور سب سے بدترین اور رذیل حسد یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں
کسی دوسرے کی نعمت چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو لکھا ہے اصلاح خطبات کے اندر کہ اس سے بدترین حسد نہیں ہو سکتا. ہر وقت انسان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ نعمت زائد ہو جائے اور مجھے مل جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. اور اس حسد کی وجہ سے معاشرے میں اگر نظر کو دوڑایا جائے اور فکر کیا جائے تو کتنی تباہی ہے یہ ہم لوگ خود اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس سے اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو کہا ہے، ہم نے فرشتوں کو کہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ اللہ آپ ایسی ذات کو اور ایسی ایک قسم اور نوع ہے جس کو آپ دنیا میں اتار رہے ہیں جو وہاں چل کر بھی کچھ اور کرنے کے بجائے دنیا میں فساد مچائیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ ویسفک الدماء لوگوں کا خون بھی بہائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ فرشتے کیسی بات کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. کہ اللہ اس انسان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہم آپ کی توحید، آپ کی تسبیحات، آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسی بات کرتے ہو. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے جو تمہیں ہوا بھی نہیں اس چیز کی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. مَا لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے بھائی میں کیوں بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بہت لمبی یہاں پر آیت ہوئی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی. حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو چمچوں کے نام بھی گنا دیے تھے کہ یہ چمچ ہے، یہ توا ہے، یہ پھوگنی ہے، یہ چولہا ہے، تمام کے تمام نام گنا دیے تھے، یاد کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. آدم الاسماء کلها جتنی بھی دنیا کے اندر چیز آنے والی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ لیا کہ بلاؤ فرشتوں کو، اور جو کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا صرف فساد مچائے گا، لوگوں کا خون بہائے گا، اور ان کو ادھر لایا جائے اور کہا کہ بتاؤ فرشتوں بِأَسْمَائِهِمْ جو آدم نام جانتا ہے تم بھی وہ نام بتاؤ. سارے فرشتے ہکا بکا رہ گئے اور سب نے گھٹنے ٹیک دے دیا تھا بس یہ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. کہ اے فرشتوں میں نے یہ نظام تیار کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا ہے، تم اس کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا تمام کے تمام فوراً سجدے میں گر گئے إِلَّا إِبْلِيسَ ایک ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا ابا واستكبر وكان من الكافرين. انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وكان من الكافرين انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافر ہو چکا ہے. لکھا ہے
بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 8 لاکھ یا غالباً 16 لاکھ سال تک سجدے کرتا رہا، صرف ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور ہم کیا ہیں؟ اصل میں بات یہ آئی کیوں ہے؟ کیا چیز تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے پر ابھارا ہے؟ یہ چاہتا کیا تھا؟ جہاں سے یہ بات سمجھ میں آئے، میں نے کہا نا کہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، تو لکھا ہے کہ حسد 2 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود پہ جا، اس کو بہت بڑی بڑی مقامات کی خواہش ہوتی ہے، میں صدر بن جاؤں، میں ناظم اعلیٰ بن جاؤں، میں بڑا کوئی افسر بن جاؤں، یہ خواہشات ہوا کرتی ہیں۔ جب یہ خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو کہا تھا تو اس نے تکبر کیا ہے اور انکار کیا، اور یہ کہنے لگا، اپنے دل کے اندر سوچنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم کو، جس کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کا عنصر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پانی کے اندر بھی ڈالیں گے وہ تو نیچے کو بیٹھ جایا کرتی ہے، اس کا ماتھا جھکنا ہوتا ہے، وہ نیچے کو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور جس نے مجھے اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کا ماتھا صرف اوپر اٹھنے کا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ سے تیار کیا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو جلائیں گے وہ نیچے کی طرف اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اوپر کی طرف جائیں گے، کہ مجھے اوپر چلنے والے کو نیچے والے کی طرف کیوں جھکایا جا رہا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مرتبہ دینا ہی تھا کہ تمام مخلوق کا اس کو باپ بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بنا دیتی، تو گویا کہ اس کے اندر یہ حسد پیدا ہوا ہے کہ مجھے اوپر جا، مجھے خواہش ہے اس چیز کی کہ میں سب سے بڑا بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھکرایا ہے، بہت خطرناک کر کے ٹھکرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دور کر دیا، واستغفر وکان من الکافرین۔ دوسری جگہ پر بہت ساری آیات آتی ہے اس کے بارے میں کہ اس کے حالات بہت خطرناک کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی بھاگتا بھاگتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خواہش کرنے لگا، اور اس نے ایک دعا کر دی کہ یا اللہ اپنی رحمت سے دور تو نے مجھے کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک میں اس دنیا کے اندر قائم ہوں، اور مجھے ایسا بدن عطا فرما دے کہ میں ہر کسی کے اندر سما سکوں اپنے آپ کو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی شجر ہو، کوئی حجر ہو، کچھ بھی ہو، میں اس کے اندر سما سکوں، مجھے ایسا بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کام ابلیس اور شیطان کام کر رہا ہے، ان کو انجام دے رہا ہے، لیکن آج تک کسی کو اپنی اصلی شکل پہ نظر نہیں آ سکتا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فلاں کو جنات نظر آ گئے، فلاں کو جنات نظر آ گئے، یہ بھی ایک قسم اسی کی ہے، وہ بھی کسی کسی کو نظر آتے ہیں، اگر کسی کو اپنی شکل میں نظر آ جائے تو اس سے پوچھ کے دیکھنا اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عطا کر دی اور کہہ دیا، اور اس نے کہا تھا چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے کہ میں تیری پوری جتنی انسانی قسم تو نے بنائی ہے تمام کو اپنا بنا کر کے رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے یہ بھی طاقت دے دی تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ دنیا میں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 50 سال 60 سال، وہ اس وقت سے لے کر حضرت آدم کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ تھا وہ اس وقت جس سے پہلے تھا وہ بھی جا چکے، اور ان کی آل اولاد کتنی کروڑوں اور لاکھوں اولادیں جا چکی ہیں، لیکن آج تک وہ اسی طرح واقع ہے، آج تک وہ زندہ ہے اور وہ اپنا کام پورا انجام دے رہا ہے، اور ہم اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں کہ بھائی تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا سارا کام ہم کر لیں گے، تو اپنے گھر بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دوسروں کو کھو دے دی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا، اس کے اوپر یار یہ ایسا کیوں بن گیا،
غریب کا بچہ ہے یہ اتنا بڑا عالم کیوں بن گیا، یہ مالدار کا بیٹا ہے اسے اتنی بڑی کار کہاں سے نصیب ہو گئی، یا کاش میرے پاس یہ کار ہوتی، یا اس کے پاس سے ختم ہو جائے میرے پاس یہ کار ہوتی۔ حدیث شریف پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ کی طرح کام کرتا ہے، آگ کی طرح حسد کام کرتا ہے۔ ایک آگ انسان کی جو جلایا کرتے ہیں، ایک آگ تو وہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی چیز رکھی فوراً ختم کر دی، جو آپ چولہے وغیرہ میں جلاتے ہیں، لیکن ایک آگ وہ ہے جو اگر آپ اس کے اندر لگاتے ہو فوراً نہیں لگتی، تھوڑا تھوڑا سلگا کر اس کو ختم کیا کرتی۔ حسد کو اسی آگ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بھی نیکیوں کو اسی طریقے پر کھاتی ہے جس طریقے پر آگ جو سلگ کر بھوس کو ختم کر رہی، اسی طریقے پر حسد کی نیکیوں کو کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معلوم کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اپنی سوچ کے مطابق ہم یہ جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ نہیں ہے، کوئی اور بتائے۔ پھر صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب ایک مرتبہ منع ہو گئی تو فوراً کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جس نے نماز ادا کی، غریب فقراء مساکین میں سے وہ ہے جس نے نماز ادا کی ہو، ساری زندگی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، جب سے بالغ ہوا ہے آج تک ایک بھی روزہ قضا نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت نصیب فرمایا تھا اس کو، تو اس نے ہر سال عمرے کے عمرے چٹے لگا رکھے اور حج لے کر کے میرے پاس پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تمام نمازیں، زکوٰۃ، روزے، حج، جتنے بھی دنیا کے احکام تھے سب کے سب شریعت کے احکام کو اس نے سب کے سب اپنے اوپر لگا رکھا تھا اور ان کو ادا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ کہ ہم نے آج قائم کر دیا ہے۔ یہ ترازو ہے جو تمام انسان کی نامہ اعمال کو توڑ کر کے رکھ دے گا اور اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، اور کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ اب جناب آئے، بڑا لمبا چوڑا جبہ ہے، ٹھیک ٹھاک داڑھی پگڑی بہترین زبردست تھی، اور نماز بھی، حج بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، تمام کے تمام یہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ یار یہ کیا شخص ہے، اتنا چمک رہا ہے اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن ایک شخص آیا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ گالی دی تھی۔ اب وہاں تو آپ کی طرح دینار اور درہم نہیں چل رہے ہیں، روپیہ پیسہ دے کر کے کام چلا لیں گے کہ دے دو اور رفع دفع کرو گے اس کو۔ آج کورٹ کے اندر چلے جائیں، تھانوں کے اندر چلے جائیں، چوکیوں کے اندر چلے جائیں، اپنا اگر کوئی ہو تو ویسے ہی کام ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر بھی ہے وہ بھی پھر اس میں تھوڑی بہت ان کی جیب گرم کر دی جائے، 2-4 روپیہ رکھ دیے جائیں تو فوراً چلو بھائی رفع دفع کرو، کیس ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز نہیں چلنے والی اور نہ اس سے کام چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا اس نے تیرے نیکی لی تھی، تجھ کو گالی دی تھی تو اس کی نیکی میں سے نکال کر کے اس کو دے دو، تو اس کو حکم دیا جائے۔ اب یہ شخص لے کر کے گیا، دوسرا پھر کھڑا ہو گیا، وہ آ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے میری زمین کی ایک ڈول کاٹ رکھی، یہ وہ شخص ہے کہ اس نے مجھ سے 5 روپے لیے تھے، آج تک بھی اس نے ادا کرنے کا نام نہیں لیا اور میں نہیں جانتا کہ اس نے ادا نہیں کیا۔ پھر اسی طریقے پر لوگ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، آخر میں ایک وقت آئے گا اس شخص کے پاس اتنی ساری نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، تمام کی تمام عبادات ایک طرف یہ کھڑا ہوا تھا
اب یہ شخص بالکل خالی ہو چکا ہے، ایک نماز جس کے پاس نہیں بچی۔ کیا حالت ہوگی اس وقت میں ہم لوگوں کی؟ ہم اپنے آپ کو نمازی کہنے والے اور اپنے آپ کو حاجی اور قاضی کہنے والے اور بہت بڑا معلم اور مفسر کہنے والے، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، اپنے آپ کو بڑے سے بڑے رتبے پر پہنچانے والے، اور ہمارے اندر غیبت کا، چغلی کا، دوسروں کو گالیاں دینے کا اتنا مادہ پھوٹ کر بڑھ چکا ہے، گویا کہ یہ ہمارا ہی پیشہ ہے، ہمارا ہی کام ہی بن چکا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہمارے اندر سے باہر ہونی چاہیے۔ بھائی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک شخص مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ حضرت ایک شخص ہے جو آپ بہت زیادہ برائی کرتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے آپ۔ بزرگ خاموش رہے، چپ چاپ رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کام کیا، ایک ڈبہ لیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے پیک کیا، اس کے اندر کچھ سامان رکھا، بہترین تحفہ، اور جا کر کے کہا شخص کو جس نے آ کر کے یہ بات کہی تھی کہ وہ آپ سے چڑھتا ہے، جلن ہوتی ہے اس کو آپ سے کہ بھائی یہ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گئے، مجھے ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ پر۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، میرے ذہن میں بھی آئی ہے، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جلتے تھے، یہ صرف وجہ یہ بنی تھی کہ تمام انبیاء جتنے اب تک آئے تھے یہ بنو اسرائیل سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے پیدا فرما دیا۔ بس یہ حسد ان کی جیلس تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی ناک، جیسے آج کے ہمارے معاشرے کے اندر ناک سمجھ کے ناک پڑ جائے گی، ناک ٹوٹ جائے گی، ہم تو دیکھتے نہیں بھائی آج کسی کی ناک ہوگی، اپنے دلوں کے اندر ڈالے پھرتے ہیں اور دوسروں کو ادھر ادھر یہ کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اپنے گریبان کے اندر کوئی جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سب کو معاف فرمائے، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ اسی وجہ سے بہت حسد کیا کرتے تھے، جلن ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی آخری سورت سے پہلے ایک آیت ہے، یہ سورت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگو اس سے حاسدین کے حسد سے، جب وہ حسد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، گناہوں کے مقابلے میں بھی اور دوسرے اعتبار سے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ایک صاحب نے تحفہ تیار کیا، ایک گفٹ پیک کیا اور جا کر کے ان کو بلایا کہ بھائی آپ نے جس شخص کا نام لیا ہے کہ وہ مجھ سے جلتا ہے، مجھ سے کڑن ہوتی ہے، یہ جا کر کے ڈبہ ان کو دے دینا۔ لوگ کہنے لگے حیرت سے کہ حضرت یہ شخص ابھی تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا وہ تھوڑا سے جلتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، تو آپ کیوں گفٹ دے رہے ہیں اس کو؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ شخص میرا محسن ہے، مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں، کیسے احسان کر دیا ہے، اس نے کچھ دیا تو نہیں آپ کو آ کر کے۔ تو کہنے لگے کہ اس نے احسان یہ کیا ہے میرے اوپر کہ اس نے اپنی نیکی میرے کھاتے میں ڈال دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ایک ہی زمانے کے، دونوں کے دونوں بڑے بڑے درس تدریس کا کام کر رہے ہیں، دونوں کے حلقے الگ الگ تھے، وہ ادھر درس دے رہے ہیں حدیث شریف کا، قرآن کریم کا، تفسیر کا، اور ادھر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ اپنا الگ درس دیا کرتے تھے۔ بہت بڑی بڑی مجلسیں حضرات کی لگا کرتی تھی۔ ایک شخص نے آ کر کے سفیان ثوری سے کہا اور معلوم کیا کہ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بہت بڑا کنجوس آدمی ہے، سمجھ رہے ہیں الفاظ کو، بہت بڑا بخیل آدمی ہے۔ حضرت امام صاحب کو سفیان ثوری نے کیا کہا ہے؟ بخیل کہا ہے۔ حیرت ہوگی نا کہ اتنا بڑا ولی اللہ۔ تو کہنے لگے وہ شخص کہ میں نے تو سنا تھا کہ حضرت بہت بڑے سخی ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، بہت لوگوں کو دیا کرتے ہیں، کھلایا کرتے ہیں، پلایا کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا بخیل ہے۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ حضرت امام صاحب نہ تو کبھی کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور نہ حسد کرنے والے کی بات کو سنتے ہیں، نہ غیبت کرنے والے کی بات کو سنتے ہیں۔
تو پتہ چلا ہمارے اندر یہ دونوں کوالٹی موجود ہیں، ہم حسد کرتے بھی ہیں، غیبت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ جب وہ بندہ ایک نیکی بھی اپنی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے بڑا بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اس کو بخیل حضرت امام صاحب نے کہا، سفیان رحمہ اللہ نے امام صاحب کو کہا، وہ ان کی الگ بات تھی، سمجھانے کے اعتبار سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، یحسدون الناس علی ما آتاہ اللہ من فضلہ، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے فیصلے سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم کیوں عطا کر دیا، اس غریب گھر کے اندر کیوں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا، اس گھر کے اندر کیوں اتنا بڑا مالدار پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے رکیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر وہی بات ہے کہ ہم بالکل ننگے اور تنگے ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ آخر میں اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تمام نمازیں ختم، تمام روزے ختم، تمام حج ختم، اور آخر میں جب لوگ آتے رہیں گے تو کہا جائے گا کہ بھائی اس کے گناہ جو اس کے کھاتے میں لکھے ہوئے تھے تمام کے تمام لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اب یہ شخص جو ادھر پڑا ہوا تھا اتنی ساری عبادات کا ڈھیر لے کر کے، اتنا سارا ثواب لے کر کے یہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اور یہ شخص جو کچھ بھی لے کر کے نہیں پہنچا تھا یہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ کہیں ہمارا حال بھی وہی نہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو نمازی اور قاضی کہتے پھرے، اور اپنے آپ کو حاجی اور بہت بڑے سخی کہتے پھرے، اور اپنے آپ کو عالم کہتے پھرے، اور پھر ہمارا حال یہ ہو رہا ہو کہ ہم جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور حاسدین کے حسد سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔